لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورۃ البقرہ 286 آیات پر مشتمل قرآن مجید کی سب سے طویل ترین اور سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں احکامات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ مکی اور مدنی صورتوں کا مزاج جیسے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ عام طور پر مکی صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت، عقائد سے بحث ہوتی ہے، اور مدنی صورتوں میں عام طور پر احکامات سے بحث ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ ایک مکمل ریاست اور ایک مملکت بن گئی۔ تو اب اس ریاست اور مملکت میں کیا قوانین ہونے چاہیے، کیا احکامات ہونے چاہیے، کس طرح سے مسلمان باقی معاشرے میں زندگی گزارے، کس طرح سے مسلمانوں کا باہر لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ کیسا ہونا چاہیے، گھر کے اندر کی زندگی کس طرح سے ہو، عبادت میں کس طرح سے کمال ہو، اخلاقیات میں کس طرح سے حسن اور نکھار آئے، کمال پیدا ہو، تو اس کے لیے سورۃ البقرہ کو اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پورا جو مدنی دور ہے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدنی زمانہ، مدینہ منورہ کی زندگی جو 10 سال پر مشتمل ہے، آخر تک سورۃ البقرہ کے احکام نازل ہوتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار سارے نازل ہو، یہاں تک کہ اس کی آخری جو آیت مبارکہ نازل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ جملہ سب سے آخر میں آیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ۔ یہ سب سے آخری جملہ اس سورت کا آیا، اور یہ جملہ جب نازل ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے موقع پر تھے اور مناسک حج آپ ادا کر رہے تھے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ، پھر محرم، سفر اور ربیع الاول میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جو اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ سب سے آخری ٹکڑا ہے، اور اس کے 90 دن بعد آپ علیہ السلام نبی اصل پر نہ فرمائے۔ تو یوں سمجھو کہ آخر تک اس کا نزول رہا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آخری آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ کی اس آیت کو آخری آیت کہا جاتا ہے، اور وہ سب سے آخر میں نازل، وہ ہے احکامات سے متعلق۔ اور یہ جو لفظ میں نے پڑھا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ جملہ، اس میں چونکہ آخرت کا خوف دلایا گیا، تو اس لیے یہ بھی کہا گیا کہ یہ سب سے آخر احکامات کے اعتبار سے تو اليوم اکملت ہے، اور باقی ویسے آخری جملہ اور آخری ٹکڑا جو نازل ہوا وہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تو یہ سورۃ البقرہ کا حصہ ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ سورۃ البقرہ کے متعلق تفسیر قرطبی میں یہ بات ہے کہ اس میں 1000 اوامر ہیں،
1000 حکم اور 1000 نواہی. نواہی کا معنی نہیں کی جمع ہے، نواہی جس چیز سے روکا جاتا ہے. تو 1000 حکم اور 1000 نواہی جس سے روکا جاتا ہے، اور 1000 اخبار یعنی قصص گزشتہ امتوں کے حالات و واقعات، اور 1000 حکمتیں اور مصلحتیں. اس طرح سے یہ سورہ مبارکہ بہت اہم مضامین پر مشتمل ہے. اور اس سورہ مبارکہ کا وہ حصہ جو دوسرے پارے کے نصف کے بعد آتا ہے وہ معاشرتی زندگی سے متعلق ہے. معاشرتی زندگی اور دوسرے پارے کا جو آخری ربع ہے خاص طور پر وہ معاشرتی زندگی، ازدواجی زندگی سے متعلق احکام و مسائل پر مشتمل ہے. اور اس کے فضائل بھی ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ اس کی تلاوت فإن قراءتها، اس کا پڑھنا برکت ہے، اور اس کا ترک کر دینا اور چھوڑ دینا باعث حسرت اور افسوس اور ندامت ہے. اور اسی طرح سے فرمایا کہ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْمُبْطِلُ، اور جادوگر اور ساحر آدمی اس کے پڑھنے والے کے قریب نہیں آ سکتا. جو آدمی سورۃ البقرہ کا اہتمام کرتا ہے اس کے قریب جادوگر ساحر نہیں آ سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول ہوتا تھا، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے گھر میں جب داخل ہوا کرو تو سورۃ البقرہ کی 10 آیات پڑھ لیا کرو. اور جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورۃ البقرہ کی 10 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، اس دن اس گھر کے اندر کوئی جادوگر، کوئی سحر کرنے والا، کوئی ٹوٹکا کرنے والا، کسی قسم کا جن انسان کو نقصان نہیں دے سکتا. جس گھر میں سورۃ البقرہ کی یہ 10 آیات پڑھی جائے. وہ کون سی ہیں؟ الف لام میم سے شروع ابتدائی آیات، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. 5 آیات یہ ہیں، اور آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ پوری آیت ہے، اور اس کے بعد لا اکراہ فی الدین اسی کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد والی متصل آیت اللہ ولی الذین آمنوا. تو یہ 5 شروع کی اور وہ 3 آیات بیچ کی 8 ہو گئی، اور آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک یہ پھر 2 آیتیں. ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. روزانہ اپنے گھروں میں ان 10 آیات کے پڑھنے کا اہتمام کریں. اور آخر کی جو آیات ہیں تو ان کے متعلق تو بہت ہی زیادہ فضائل آئے ہیں کہ جو آدمی ان کو پڑھتا ہے، یہ 2 آیات آخری آمن رسول سے لے کر آخر تک، یہ اس کی رات، جس رات سونے سے پہلے پڑھ لے تو پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اب پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اس میں جو ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تہجد کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کفایت کرتی ہے تہجد. اور بعض نے یہ فرمایا کہ کافی ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں کسی قسم کی کوئی چیز اس انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جس وقت جس آدمی نے رات سونے سے پہلے آمن رسول سے لے کر آخر تک پڑھ لیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت تاکید کے ساتھ تاکید اور ہدایت دیا کرتے تھے کہ آمن الرسول سے لے کر آخر تک رات سونے سے پہلے ضرور پڑھا کرو، اور اپنی گھر والیوں کو بھی پڑھایا کرو اور بچوں کو بھی پڑھایا کرو. اور محروم بتلاتے تھے اس شخص کو، محروم القسمت اور بد نصیبی کہیے کہ جو آدمی ان آیات کو رات سونے سے پہلے نہ پڑھ سکے. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. اتنا بڑا عظیم و شان خزانہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے گھر میں خزانہ موجود ہے. آپ خود اس خزانے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کا بھی آخرت کا. دنیا کا دفاع اور دنیا میں پریشانیوں سے تحفظ کے لیے بھی بہترین، اور آخرت کی پریشانیوں
اور تحفظ کے لیے بھی بہترین صورت۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی سورۃ البقرہ کو پڑھتا رہے گا قیامت کے دن یہ پڑھنے والے پر سایہ کرے گا۔ اور دو چمکدار روشن چیزیں ان دونوں صورتوں کو کہا گیا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ تو بہرحال بڑی اہمیت کی حامل ہیں یہ دو صورتیں۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ آیات کی تعداد اس کی 286 آیات کی ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر دیجیے گا کہ سورۃ البقرہ میں زیادہ تر خطاب یہود سے ہے، اس لیے کہ آپ اسلام مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں یہود تھے، اور اس وقت جب آپ علیہ السلام رسول بن کر مبعوث ہوئے تو اس وقت دنیا میں مذہبی طبقے کون سے تھے؟ یہود ایک بڑا مذہبی طبقہ تھا، نصارہ ایک بڑا مذہبی طبقہ تھا، اور تیسرا مشرکین عرب۔ تو نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بتاتے تھے اپنے آپ کو، یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو بتاتے تھے، اور مشرکین عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے کہ ہمارا تعلق جو ہے روحانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ان کی جو ہے ان کا دین اور ان کے دین کے اجزاء کچھ موجود بھی تھے، چنانچہ بیت اللہ کا طواف کرنا اور حج اور عمرہ اور صفا مروہ، یہ سب کے سب احکامات ابراہیم علیہ السلام کے دن سے چلے آ گئے۔ تو یہ تین بڑے طبقے تھے اس وقت۔ تو سورۃ البقرہ کے اندر زیادہ تر خطاب یہود سے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران اس میں زیادہ تر خطاب نصارہ سے، اور پھر اس کے بعد سورۃ النساء اس میں زیادہ تر خطاب مشرکین عرب سے۔ یہ بڑی خوبصورت ترتیب ہے ان صورتوں کی۔ اور سورۃ النساء کے بعد سورۃ المائدہ، اور سورۃ المائدہ کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں قسم کے طبقوں کو پھر سے خطاب کر کے احکامات بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس سورۃ مبارکہ کا جو ابتدا ہے الف لام میم سے شروع ہو رہا، اور اس کا جو نام ہم نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ، اس کو سنام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی چوٹی، قرآن مجید کی بلندی۔ جس طرح سے کسی پہاڑ کی بلندی اس پہاڑ کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتی ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کی کے لیے خوبصورتی اور حسن کا ذریعہ سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا لفظ اس کو نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں بقرہ کا تذکرہ ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے، گائے بیل جو جنس ہے اس دونوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، مذکر مؤنث دونوں پر۔ اور چونکہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اس میں ذکر ہے تو اس لیے اس کا نام بقرہ ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ کسی بھی سورت کا جو نام ہوتا ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سارے کے سارے احکام اسی واقعے یا اسی لفظ کے ارد گرد گھوم رہے ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ یہ لفظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زبان سے بھی صادر ہوا، آپ علیہ السلام نے بھی یہی لفظ کہا۔ اور صورتوں کے کئی نام ہیں، بعض صورتوں کے ایک سے زیادہ بھی نام ہوتے ہیں، لیکن یہ بات آپ ذہن نشین فرمائیں کہ سورت کا کوئی مشہور لفظ، اہم لفظ جو ہوتا ہے اسی کے اوپر سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور اس کے بعد والی سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے۔ الف لام میم یہ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھو کہ یہ جس طرح سے لکھا ہوا ہے اسی طرح سے پڑھا جائے گا، الف لام میم۔ اس کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے، اس کو الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھتے۔ ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ توڑ کر پڑھے جانے والے حروف، کاٹ کر کے پڑھے جانے والے حروف۔ یعنی الف کو ہم الگ پڑھیں گے، لام کو ہم الگ پڑھیں گے، میم کو ہم الگ پڑھیں گے۔ اور باقی رہا ثواب تو الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں۔ اگر کوئی آدمی الف لام میم جب پڑھے گا تو 30 نیکیاں وہ شخص حاصل کر لے گا۔ کتنی؟
دیر لگی، کتنا وقت لگا؟ بہت کم قلیل وقت، اور نیکیاں کتنی؟ 30۔ آج ان 30 نیکیوں کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا، اور مادیت کا دور ہے، پیسے کا دور ہے، چیزوں کا دور ہے، چیزوں کی کثرت اور بہتات ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس ایک نیکی کی 30 میں سے ایک نیکی کی قدر اس دن آئے گی جس دن قیامت کے دن میزان قائم ہوگی اور نیکیوں اور گناہوں کے پلڑے بالکل برابر ہو جائیں گے۔ اس دن کہا جائے گا صرف ایک نیکی لے کے آ جاؤ تاکہ تمہاری نیکیوں کا پلڑا جھک جائے۔ 50-50 کا عدد دونوں طرف ہے تو برابری ہے، ایک طرف 51 ہو گیا، دوسری طرف 49 تو 51 والا پلڑا جھک جائے گا۔ اسی طرح سے کہا جائے گا صرف ایک نیکی لے کے آ جاؤ اور اپنی نجات کا فیصلہ کرو۔ یہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، ایک نیکی دے دو، ماں انکار کر دے گی۔ باپ کے پاس جائے گا، انکار کر دے گا، بھائی انکار کرے گا، بہن انکاری ہے، بیوی انکاری ہے، اولاد انکاری ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، صاف صاف فرمایا اس دن آدمی اپنے باپ سے بھاگے، بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا۔ کیوں؟ کوئی نیکی نہ مانگ لیا آج۔ اور یہ تصور ہوگا یود المجرم یومئذ یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ وہ جہنم کے عذابوں کو جب دیکھے گا تو کہے گا آج مجھ سے میری ماں، میرا باپ، میرے بھائی، میری بیوی، میرے بچے اور دنیا میں جو کچھ ہے سب لے لیا جائے، میں دینے کو تیار ہوں، بس میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے۔ اس وقت کہا جائے گا ایک نیکی لے آؤ۔ اس وقت آدمی کہے گا ہائے کاش دنیا میں ایک مرتبہ الف لام میم ہی پڑھ لیتا۔ تو اس نیکی کو ہلکا نہ سمجھو، اس کو کم نہ سمجھو، اور اس وقت کی مجلس میں بیٹھنا یہ نیکی کوئی کم نیکی نہیں ہے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرماتا ہے اسے اپنا مقدس قرآن سیکھنے کی اللہ توفیق عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے مرحوم ہوا، اللہ کے پسندیدہ ہو، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، اور باہر کی مشغولیات اور مصروفیات سے اللہ پاک نے آپ کو فارغ کر کے یہاں اپنے گھر کے اندر مسجد میں جہاں فرشتوں کا ماحول ہو اور پھر اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اگر میں یہ کہوں کہ روزانہ یہاں پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ اللہ کا ادا کریں، اللہ کا شکر، میری کیا حیثیت تھی؟ وہ عظیم الشان کلام جو پہاڑوں پر اگر تو اتارتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، مجھے تو نے توفیق عطا فرمائی کہ اس کلام کو میں نے سمجھا اور سیکھا، سمجھنے اور سیکھنے کی میری کوشش کی، اس کی تہ تک جانا، اس بحر سخار اور اس سمندر کی تہ تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے، لیکن کچھ نہ کچھ میں نے اس میں سے سیکھا، کچھ موتیاں یہاں سے میں نے نکالی۔ تو الف لام میم میں نے عرض کیا یہ حروف مقطعات، ان کے متعلق ہم نے یہ نظریہ رکھنا ہے کہ الف لام میم سے یہ الفاظ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معنی مراد لیا ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، وہ برحق ہے، وہ برحق ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے متشابہات۔ متشابہات متشابہات 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ متشابہات کہ جن کا معنی بھی معلوم نہ ہو، جن کی مراد بھی معلوم نہ ہو، جیسا حروف مقطعات، معنی نہیں پتہ کیا ہے، کیا مراد ہے نہیں معلوم، ان کو کیا کہتے ہیں؟ متشابہات کی پہلی قسم۔ دوسری قسم کے متشابہات وہ ہوتے ہیں جن کا معنی تو معلوم ہے، مراد نہیں پتہ، مراد اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی کرسی، کرسی کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے تخیل میں ایک کرسی ہے، اللہ کا عرش ہمارے تخیل اور خیال میں ایک عرش ہے،
ید اللہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ. اب یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے ہاں معلوم المعنی ہیں، یہ معنی ہمیں معلوم ہے. چہرہ کس چیز کو کہتے ہیں، ہاتھ کس چیز کو کہتے ہیں، کرسی کس کو کہتے ہیں، عرش اور تخت کس کو کہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. لیکن جب یہ چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہو گئی تو اب اللہ کے عرش سے کیا مراد ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کی کرسی سے کیا مراد ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو وہاں معنی تو معلوم ہے لیکن مراد نہیں معلوم. اور یہاں الف لام میم میں معنی بھی نہیں معلوم، مراد بھی نہیں معلوم. اب ہم کیا کریں گے یہ پڑھ کر الف لام میم، اے اللہ اس لفظ سے جو تیری مراد ہے، جو تیرے نزدیک معنی ہے وہ برحق ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. بس اتنا نہیں. پھر یہ نازل کیوں ہوا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں راز ہیں. یہ کلمات حروف مقدات یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں کیا ہے؟ راز. اور جب یہ راز ہے، ہاں یہ راز منکشف ہو جائے گے قیامت کے دن، لیکن اس دنیا میں انکشاف ان رازوں کا نہیں. اسی چیز کا نام ہے امتحان، کہ اس لفظ کا معنی ہمیں پتہ نہ ہو، مفہوم ہمیں نہ پتہ ہو، لیکن ہم اس پر ایمان رکھیں. اے اللہ جو تیری مراد ہے وہ برحق ہے، اس پر ایمان رکھیں. اسی کا نام ہے امتحان اور آزمائش. تو الف لام میم، یہ بس اس کے متعلق اتنا بس ذہن نشین کیجیے گا جو میں نے بتایا، اس سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب، ذالک کا لفظ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کسی شے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. ذالک، تو ذالک دور کے اشارے کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے ھذا قریب کے اشارے کے لیے آتا ہے، ھذا کتاب یہ کتاب، ھذا رجل یہ آدمی، ذالک رجل وہ آدمی، ذرا دور کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ ذالک کا استعمال ہوتا ہے. اور الکتاب یہ ہے وہ کتاب، الکتاب، ذالک کتاب نہیں، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب. اس کے شروع میں جو ال کا لفظ ہے، الف لام جس کو کہا جاتا ہے، یہ جب شروع میں آتا ہے تو کسی اہم چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی کتاب جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے. عرض کیا تھا کہ خطاب زیادہ تر اس صورت میں کس کو ہے؟ یہود کو. تو یہود گویا کہ تورات اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترنے والے جو صحیفے تھے، ان صحیفوں کے اندر اور اس تورات میں اس کتاب کا تذکرہ آ چکا تھا. اس لیے انہی کو اشارہ کر کے کہا ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے جو تمہیں تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا تھا، جس کتاب کے متعلق بتلایا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور ایک کتاب قرآن مجید لے کر آئیں گے، یہ وہی کتاب. پھر ایک اور بھی احتمال ہے کہ شروع اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، وہاں یہ لفظ آیا اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے؟ ہمیں سیدھی راہ دکھا. تو اچھا سیدھی راہ دکھا دے اللہ، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. ذالک الکتاب، سیدھی راہ چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے. ذالک الکتاب، ہاں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے یہ کتاب ہے جو تم نے مانگا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا. تو وہ کہاں ہے؟ ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے جو آپ نے مانگی ہے، یہ وہی ہدایت کا راستہ ہے جو آپ نے مانگا ہے. ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ، جس کے اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ، ریب ادنا سے ادنا، ایک ہوتا ہے شک، قرآن میں لفظ سے شک بھی استعمال ہوا ہے. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض قالت رسلهم، رسولوں نے یہ کہا افی اللہ شک، سورہ ابراہیم میں کیا تم اللہ کے معاملے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، اس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس ذات کے متعلق تم شک کرتے ہو کہ موجود ہے یا نہیں ہے، اور اس ذات کے متعلق تم شک کرتے ہو اور تم اس کے ساتھ اور شریک ٹھہراتے ہو، کیسی بات. لیکن ریب ادنا سا ادنا، وہم اور وہم سے بھی کم تر درجہ جو ہوتا ہے اس کو ریب کہتے ہیں.
تو آپ اس کو اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں ذرہ برابر شک اس میں نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور اس میں ذرہ برابر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ کوئی شک کرے تو کرے وہ اس کے ذہن کا اور اس کے اپنے ایمان کا اور اس کا اپنا قصور ہے، ورنہ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. فیہ ھدی للمتقین، لا ریب فیہ نہیں ہے شک، فیہ اس میں ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ایک معنی یہ ہے، اور اگر یوں پڑھیں ذالک الکتاب لا ریب یہاں ٹھہر جائے تب بھی درست ہے. فیہ ھدی للمتقین، فیہ کو آگے ملائیں تو پھر معنی ہو جائے گا فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اس کتاب میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے متقیوں کے لیے. اس کتاب میں نظام زندگی کا ایک سلیقہ سمجھایا گیا ہے، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اور پہلا ترجمہ یوں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ معنی ہو گیا. اور دوسرا ترجمہ اس طرح سے کر رہا ہوں ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی کرنا. رہنمائی کرنا اس کے دو معنی آتے ہیں. رہنمائی کرنا کسی کو مقصود تک پہنچا دینا، یہ بھی رہنمائی ہے. اور کسی کو صرف راستہ دکھلا دینا، یہ بھی رہنمائی ہے. ایک آدمی نے آپ سے راستہ پوچھا کہیں جانے کا، آپ نے ہاتھ پکڑا وہاں چھوڑ کر آگے، یہ بھی رہنمائی ہے. اور ایک آدمی کو آپ نے راستہ سمجھا دیا، یہاں سے اس طرح سے جائیں، ایسے جائیں، ایسے جائیں، یہ آپ نے سمجھا دیا، اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں رہنمائی کرنا. دونوں طرح کی رہنمائی قرآن مجید میں موجود ہے. اور اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں کہ انتہائی محبت اور پیار کے ساتھ کسی کو اچھی بات کی طرف رہنمائی کر دینا، دلالت کر دینا، اس کا نام ہدایت ہے. تو کہا یہ ہدایت ہے یہ کتاب متقیوں کے لیے. کس کے لیے؟ سوال یہ آیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے یا یہ کتاب ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے. متقی کا معنی کیا ہے؟ متقی اتقا کا معنی ہے بچنا، گناہوں سے بچنے والا، کفر سے، شرک سے، نفاق سے بچنے والا. تو معنی یہ ہوا کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک اور کفر، نفاق، معاصی، گناہوں سے کیا کرنے والے ہیں؟ بچنے والے، ان کے لیے ہدایت. اب سوال یہ آیا کہ یہ ہدایت کیا سب کے لیے نہیں ہے، صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے؟ تو یہ نشین فرما لیجیے کہ ہاں ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فیض یاب صرف متقی ہوتے ہیں. جیسے کہ کسی علاقے کے اندر آپ نے مسجد بنائی ہے، اب یہ مسجد کس کی ہے بھائی؟ یہ فلاں سوسائٹی والوں کی مسجد، وہ اس میں نماز پڑھتے ہیں. فلاں علاقے والوں کی، محلے والوں کی مسجد ہے، وہ اس میں نماز پڑھتے ہیں. لیکن کیا باہر سے آ کر کوئی نماز پڑھے گا تو روکیں گے؟ بولو بھائی، نہیں روکیں گے. بالکل اسی طرح سے کہ اصل تو یہ ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، لیکن اس سے فیض یاب کون ہوتے ہیں؟ جو متقی ہیں. گویا کہ قرآن یہ سمجھا رہا اور بتا رہا کہ مجھ سے فیض یاب ہونے کے لیے پہلے آپ کو اپنے آپ کو صاف کرنا ہو، کفر سے، شرک سے، نفاق سے اور معصیت سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرو گے تو پھر یہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو شفاء للناس، یہ شفا کا ذریعہ ہے. یہ دلوں کی شفا ہے. شفاء لما فی الصدور، دلوں کے اندر جو کچھ روگ ہے، جو کچھ جو ہے گناہ اور نافرمانی اور دنیا کی محبتیں ہیں، ان تمام کی تمام امراض سے یہ شفا کا ذریعہ بنے گا یہ اللہ کا کلام. اس لیے اب وہ آگے سے بات آ رہی ہے کہ اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے،
کیسے اس سے فیض یاب ہو، پہلے اپنے اندر وہ کمالات پیدا کریں کسی نہ کسی درجے کے، پھر آپ اس کتاب سے فیض یاب ہونے کی کوشش کریں۔ تو ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب متقیوں کی 5 صفات اللہ پاک نے ذکر کر رہے ہیں، 5 خوبیاں کہیے، 5 صفات کہیے، 5 صفات جن لوگوں میں ہوں گی وہ حقیقی معنی میں اس کتاب سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، اور وہ صحیح حقیقت میں اس کتاب سے فیض یاب ہو سکیں گے، اور یہ کتاب ان کی رہنمائی کرے گی، اور وہ صفات ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 1 وہ لوگ یؤمنون بالغیب جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب بن دیکھے، بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے بغیر دیکھے کسی کی بات کی تصدیق کر لینا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارا پاک پروردگار ایک رب ہے، ایک اللہ ہے، اور تمہیں اس مرنے کے بعد ایک اور زندگی میں اٹھایا جائے گا اور وہاں تم سے حساب و کتاب ہوگا۔ یہ 3 باتیں ہر رسول کی دعوت کا خلاصہ یہ 3 باتیں ہوا کرتی تھی کہ میں اللہ کا رب، پہلی بات کہ تمہارا پاک پروردگار، تمہارا رب صرف ایک ہے، اور میں اس رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہیں زندگی کا طریقہ سکھانا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، اور اس جہان کے بعد ایک اور جہان آنے والا ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی نبی کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے جو آپ نے کہا، میں نے دل و جان سے اس بات کو قبول کیا اور میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ جنت کی بات نبی بتائے، جی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں۔ جہنم کی بات رسول بتائے، جی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں۔ اللہ سے متعلق جو بات بتائی، جی میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کا نام ہے ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان رکھنا۔ ہاں ایک ہے مشاہدے کا ایمان، دیکھ لیا۔ فرعون نے بھی تو اس وقت مرد وقت کہا تھا کہ میں ایمان لایا اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب، میں ایمان لایا اس رب پر جو بنو اسرائیل کا رب ہے۔ اس پر کیا جواب؟ قال آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مشاہدے کا ایمان ہے۔ عذاب دیکھا ہے پھر ایمان لایا ہے، موت سامنے آ گئی پھر ایمان لاتا ہے۔ عذاب بعث معتبر نہیں ہے، ایمان بعث معتبر نہیں ہے۔ ایمان بعث کا مطلب کیا؟ عذاب آنے کے بعد ایمان لانا معتبر ہے، اس سے پہلے جب بھی ایمان لیا معتبر، اس سے پہلے جب بھی توبہ کر لی معتبر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، تو فرمایا وہ لوگ متقی وہ ہیں، یؤمنون بالغیب جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات عالی پر، اللہ کو ایک مانتے ہیں بغیر دیکھے۔ نمبر 2 اللہ کی تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں۔ جانتے ہو صفات سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ کی صفات دیکھو، سمع سننا، بصر دیکھنا، قدرت قادر ہونا، ارادہ یہ اللہ کی صفات ہے۔ اس طرح سے بے شمار اللہ کی صفات ہیں، ان صفات پر ایمان رکھنا اور اللہ کو ذات میں بھی یکتا اور اکیلا تصور کرنا، اور اللہ کو صفات میں بھی یکتا اور اکیلا تصور کرنا۔ اس کی مثال عرض کرتا ہوں، کسی آدمی کا جو ایک نام ہے، ظاہر ہے دنیا میں ایک جسم کے اندر ایک روح ہی ہے، 2 نہیں، یہ ہوتی ہے 2 نہیں، ایک جسم میں ایک ہی روح، ایک نام، ایک تشخص کا، ایک شخصیت کا بالغ کائنات میں ایک ہی انسان ہوتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں کہ اس آدمی کی شخصیت اس کے اندر بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس جسم میں بھی ہے، اس جسم میں بھی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح سے آپ یہ کہیں کہ جیسا یہ آدمی ڈاکٹر ہے، پوری دنیا میں ایسا کوئی نہیں، تو یہ ڈاکٹر ہونا یہ اس کی صفت ہے،
جیسا یہ عالم ہے ایسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ عالم ہونا کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، جیسا یہ پڑھا لکھا ہے ایسا پوری دنیا میں کوئی نہیں، یہ صفت ہے. تو آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ ذات میں دو جسموں کے اندر نہیں ہے، ایک ہی میں ہے، اسی طرح سے اس کی جو صفت ہے یہ صفت پوری دنیا میں کسی پہ نہیں پائی جا رہی ہے. تو یہ صفت میں بھی کیا ہوا؟ اکیلا ہوا نا. یہ آدمی صفت میں بھی کیا ہوا؟ اکیلا ہوا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ بھی یکتا، دو رب نہیں ہے، دو الہ نہیں ہے، کئی الہ نہیں ہے. نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ صفات میں بھی یکتا اور اکیلا، اس جیسی صفت کسی اور کی صفت نہیں ہے. اچھا، ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمیں بھی قدرت حاصل ہے، لیکن ہماری قدرت ناقص، اللہ کی قدرت کامل. ہمارا سننا ناقص ہے، اللہ کا سننا کامل ہے. ہمارا سننا دیکھنا ناقص ہے، اللہ کا دیکھنا کامل ہے. ہم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج، اللہ محتاج. ہم دیکھنے میں آنکھ کے ہوتے ہوئے روشنی کے محتاج، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. بالقلب، زبان سے ان سب باتوں کا اقرار کر رہا ہوں اور دل سے ان سب باتوں کی کیا کر رہا ہوں؟ تصدیق کر رہا ہوں. اس کا نام ہے ایمان. تو یؤمنون بالغیب کا مطلب وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات عالی پر، آخرت پر، جنت پر، جہنم پر، رسولوں پر، اور یوم المیزان قیامت والے دن پر، یوم الحساب پر. ان تمام کی تمام باتوں پر ایمان رکھنے والے. لیکن یہ سارا کا سارا ایمان کیسا ہے؟ بغیر دیکھے، بن دیکھے ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات عالی پر، آخرت پر، قیامت پر، جنت پر، جہنم پر. کیسا ایمان؟ بالغیب، بغیر دیکھے. نمبر دو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری خوبی کیا ہے؟ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز ایک اہم عبادت ہے. نماز وہ اہم عبادت ہے کہ یہ بندہ اپنے پاک پروردگار سے اگر ہم کلام ہونا چاہتا ہے، سرگوشی کرنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، تو بات کرنے کا، ہم کلام ہونے کا کیا راستہ ہے؟ وہ نماز کا راستہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اللہ نے اپنے پاس بلایا. لیکن اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیروں سے، برکتوں سے محروم نہیں فرمایا. جب امت کا کوئی فرد اللہ سے ہم کلام ہونا چاہے تو کیا کرے؟ نماز پڑھے. کاش کہ یہ ہم کلامی کا شرف اور اس کی حقیقت ہمیں حاصل ہو جائے. ہم تو صرف نماز کو ایک رسم سمجھتے ہیں اور جناب صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک پڑھتے بھی ہیں، 5 اوقات میں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، لیکن دل و دماغ ہمارا کہیں اور متوجہ ہوتا ہے. دیکھو، اللہ کی بندگی اس طرح سے نہیں ہوتی. نماز ایسے نہیں ہوتی. نماز ایسے نہیں ہوتی. آپ دنیا کے، اپنے ملک کے کسی بڑے سربراہ کے سامنے، ملک کے صدر و وزیر اعظم کے سامنے آپ پیش ہوں تو کیسے پیش ہوں؟ آپ تصور کریں کہ ایک لمحے کے لیے آپ پیش ہوں تو کیا آپ جیب میں 4 بار پہلے چیک کر کے جائیں گے میرا موبائل کہیں کھلا ہوا تو نہیں ہے؟ مجھے 1 منٹ اس نے دیا ہے بات کرنے کے لیے، اور اس کے سامنے اگر میرا موبائل بچ گیا تو یہ تو گستاخی ہے. اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر بات ادھر کر رہا ہوں اور ادھر میں دیکھتا رہا، میں بات اس سے کر رہا ہوں، دیکھ ادھر رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ گستاخی. اور میں بات کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں جسم کو بھی کھجلا رہا ہوں تو کیا کہا جائے گا؟ کیسا آدمی؟ آپ تصور کرو کہ دنیا کے بادشاہ کے سامنے کیسے آدمی کھڑا ہوتا ہے. تو وہ احکم الحاکمین رب العالمین ہے، اس کے دربار میں آدمی کو کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ اس کے سامنے کس طرح سے، کس تصور اور تخیل کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ اس لیے ہے اقامت الصلاۃ. اس کو کہا جاتا ہے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. دل کے اندر نماز کی عظمت ہو، ہیبت ہو، جلال ہو اللہ کا. اس پاک پروردگار کے سامنے میں آیا ہوں اور سر سے لے کر پیر تک تمام جسم کے اعضاء اس اللہ کی طرف متوجہ ہوں، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور زبان بھی اسی کے ذکر پر متوجہ ہو، آنکھیں بھی وہاں ہی متوجہ ہیں جہاں دیکھنے کا حکم ہے، ہاتھ وہاں رکھے ہوئے ہیں. نماز ہاتھوں کا خوشبو یہ ہے، جہاں باندھنے کا حکم ہے وہاں باندھے جائیں.
یہ آنکھوں کا خشوع، نماز میں خشوع خضوع مقصود ہے. آنکھوں کا خشوع یہ ہے کہ جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہاں ہی دیکھا جائے. اگر ایک آدمی اس جگہ نہیں دیکھ رہا تو اس نے نماز تو پڑھی، آنکھوں کی نماز نہیں ہوئی. کان وہاں ہی متوجہ کرے، امام کی آواز کو سنے، اور امام سرن قرات کر رہا ہے تو تدبر کرے، اور اسی طرح سے اپنے الفاظ پر غور کرے، اپنے جو الفاظ ہیں ان الفاظ پر غور کرے، اپنے کانوں تک آواز پہنچے. اس کا نام کیا ہے؟ قرات. ایک آدمی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ تو رہا ہے لیکن زبان سے ادا ہی نہیں کر رہا، سوچ رہا ہے تو سوچ رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھ رہا، زبان نہیں ہل رہی، ہونٹ نہیں ہل رہے، تو گویا کہ یہ نماز تو آئی ہے لیکن اس نماز میں قرات نہیں. یہ قرات سے خالی ہے نماز. اس لیے اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے نماز کو قائم کرنا، فرائض، واجبات، مستحبات اور سنتوں کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے نماز کو بولو قائم کرنا. پڑھنا نہیں، قائم کرنا. اس لیے یہاں لفظ ہے یقیمون الصلاۃ. کہیں بھی نماز میں جلدی کی بات نہیں آئی. نماز پڑھتے ہیں جو ایسا نہیں کہا گیا. صرف ایک جگہ پر وہ نماز خوف ہے کہ اگر کوئی حالت جنگ میں ہے تو وہاں اگر بہت زیادہ جب وہ سنتوں اور مستحبات کی رعایت نہیں رکھ پا رہا اور ذرا جلدی ہے تو وہ نماز پڑھ لے بس ٹھیک ہے. لیکن جب قیام کی بات آئی، نماز کا قائم کرنا، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پھر نماز کو قائم کرو. پھر اس کو نماز کو فرائض اور واجبات اور سنتوں اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ پڑھو. یہ ہے یقیمون الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. فرمایا وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ نماز سے انسان کی بنیاد بنتی ہے، نماز سے ایمان بنتا ہے، ایمان کے ساتھ نماز کو جوڑا اللہ پاک نے. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری خوبی یہ ہے جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور من سے، ما جو چیز، رزقنا ہم نے عطا کی، عطا کے معنی میں ہے جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا، ينفقون اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. کیا عطا کیا اللہ پاک نے؟ ہر انسان کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے، نمبر 1 مال اس میں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو. نمبر 2 اللہ پاک نے صلاحیت عطا فرمائی، اس میں سے خرچ کرو دین پر. اللہ نے علم دیا، اس علم کو پھیلاؤ اور علم کو خرچ کرو. صرف یہی نہیں فرمایا کہ جو مال ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، نہیں، جو کچھ ہم نے دیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو تھوڑا سا ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ کیا اللہ کی تمام عطا کردہ چیزوں میں سے کچھ حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں؟ ہم خرچ کی جب بات آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ شاید مول صاحب اب تو چندے کی بات کرے گا، بس شاید یہی بات ہوگی. خرچ تو بھائی خرچ کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے نا. جوان دیکھے کہ میری صلاحیت دین پر کتنی لگ رہی ہے، کتنا کچھ اللہ کے دین کو میری جان سے، میری صلاحیت سے فائدہ پہنچ رہا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا. ہر آدمی سوچے کہ میں کتنی مدد کر رہا ہوں، میرے سے دین کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ سوال پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہیں یہ صلاحیت دی تھی، اس کو کہاں لگایا، کہاں صرف کیا. یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ينفقون انفاق، خرچ کرنا. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. چوتھی خوبی یہ ہے والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، ان تمام چیزوں پر جو آپ کی طرف بولو نازل کی گئی ہیں، جو آپ کی طرف اتاری گئی ہیں. آپ کی طرف جو کچھ اتارا گیا ہے، اب جو کچھ اتارا گیا ہے غور کیجیے گا الفاظ پر، جو کچھ اتارا گیا ہے دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. آپ کی طرف ایک قرآن اتارا گیا ہے جس کو کہا جاتا ہے وحی متلو، تلاوت کی جانے والی وحی. اور نمبر 2
آپ کی طرف احادیث اتاری گئی ہیں، اس کو کہتے ہیں وحی غیر متلو. وہ بھی وحی ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو باتیں نکلی ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ وحی ہیں. لیکن اس میں مفہوم اور معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. اور قرآن مقدس کے الفاظ بھی بالکل من عن اللہ کی جانب سے، اس میں کوئی تغیر نہیں ہے. اور اسی طرح سے مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو دونوں چیزوں کی طرف اشارہ ہے. جو کچھ آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، اللہ نے جو آپ کی طرف بھیجا ہے، چاہے قرآن کی شکل میں چاہے حدیث کی شکل میں، دونوں پر ایمان رکھنا ہے، دونوں پر ایمان رکھنا. لہٰذا اس سے وہ ان لوگوں کا رد ہو جائے گا جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف کیا ہے؟ قرآن ہی کافی ہے. اگر قرآن ہی کافی ہوتا تو پھر یوں کہا جاتا والذین یؤمنون بالقرآن، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. حالانکہ کیا کہا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان رکھتے ہیں ان تمام باتوں پر جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہیں، چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو. وما انزل من قبلک، اور ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلوں کی طرف بھیجی گئی ہیں، ان تمام باتوں پر. یعنی گزشتہ نبیوں کو جو کتابیں دی گئی ہیں ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور گزشتہ انبیاء کو جو صحیفے دیے گئے ان پر بھی ایمان، اور اسی طرح سے گزشتہ انبیاء کو جو معجزات دیے گئے ان معجزات پر بھی ایمان. تو آپ کو جو اللہ نے عطا کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں یہ لوگ، اور گزشتہ انبیاء کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ان تمام چیزوں پر بھی کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. یہاں ایک بات ذہن نشین کیجئے گا، زمانے تین ہوتے ہیں: ماضی، حال، استقبال. یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلوں پر نازل کیا گیا اور جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا، یہ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کے بعد کچھ بھی نازل ہونے والا نہیں ہے. یہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ علیہ السلام کی امت آخری امت ہے. آپ کے بعد اب مزید کوئی امت آنے والی نہیں ہے. اس لیے بات کی بات ہی نہیں آئی ہے. وہ سب کے سب راستے ختم کر دیے، مسدود کر دیے. آپ آخری رسول، آپ کی امت بھی کیا؟ آخری امت ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور فرمایا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے جو اتارا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کا یقین بھی رکھتے ہوں. آخرت کا یقین، آنے والے تمام حالات کا ایسے یقین ہو. ابھی ہم رات میں چل رہے ہیں، رات کے بعد آگے صبح ہونے والی ہے، تو کیا صبح ہونے کے متعلق کسی کو تردد اور شک ہو سکتا ہے کہ نہیں صبح نہیں ہوگی؟ نہیں، صبح سورج نہیں آئے گا. بھائی کوئی شک اور شبہ میں مبتلا ہو سکتا ہے اس معاملے میں؟ نہیں. تو جس طرح سے یہاں شک اور شبہ تمہیں نہیں ہو سکتا، یقین ہے کہ صبح ہونے والی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ صبح تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن صبح کا ہونا، سورج کا طلوع ہونا، یہ امر کیا ہے؟ تو یقینی ہے. یہ امر یقینی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسا کل کے متعلق آپ کو یقین ہے، اسی طرح سے اگلی کل مرنے کے بعد جو آنے والی مرنے کے بعد اس کا بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح سے یقین ہو. اسی طرح سے جیسے سورج کے چڑھنے کا یقین ہے، سورج کے ڈھلنے کا یقین ہے، چاند کی آمد کا اور چاند کے غروب کا آپ کو یقین ہے، اسی طرح سے یقین ہو کہ ہاں اس مرنے کے بعد ایک اور زندگی بھی آئے گی. اس کو کہتے ہیں عالم آخرت، آخرت کا جہان. اس لیے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں. آخرہ اس لیے کہ وہ آخری دن ہے، یعنی وہ نظام اس دنیا کا ختم ہو جائے گا، اس کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کا جو یقین رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ تمام کے تمام گناہوں سے بچنے کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ آخرت کا یقین ہے.
جس کے دل میں یہ خیال ہو اور جس کو ہر وقت استحضار ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، پیشی کا جسے خطرہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ جس ملازم کو شام میں حساب و کتاب دینا ہے، اس کو کیا ہے؟ اسے احساس ہوتا ہے۔ اور جس کو آدمی کہہ دے تو سفید سیاہ کا مالک ہے، تو جب سفید سیاہ کا مالک بنا دیا تو پھر تو آدمی جو چاہے گا تصرف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان اور اس دھرتی میں کسی کو سفید سیاہ کا مالک نہیں بنایا۔ یہاں جو بھی زندگی کا لمحہ میں نے جہاں صرف کیا ہے، اس لمحے کے متعلق اللہ مجھ سے پوچھے گا یہ لمحہ تو نے کہاں گزارا ہے؟ مال کا 1 روپیہ میں نے کہاں سے کمایا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ کہاں خرچ کیا ہے، یہ مجھ سے اللہ پوچھے گا۔ زبان کے اندر میں آزاد نہیں ہوں، ایک لفظ جو میں نے بولا، اللہ مجھ سے پوچھے گا یہ کیوں بولا تھا۔ ہاتھ کا اشارہ یہ بیکار نہیں ہے، اس اشارے سے متعلق بھی مجھ سے سوال ہوگا یہ اشارہ کیوں کیا تھا۔ آنکھ کا جھپکنا، آنکھ کا اٹھنا، دل کے اندر آنے والے خیالات، ان تمام کے متعلق سوال ہے۔ تو اس لیے بھائی وہ انسان جس کی 24 گھنٹے کی زندگی اور 70 سالہ زندگی کہیے، 60 سالہ زندگی کہیے، 80 سالہ، 50 سالہ، 30 سالہ زندگی کہیے، اس زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا ریکارڈ اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا جسے یقین ہو۔ اور وہ آخرت اتنا بڑا دن، اتنا بڑا دن، اتنا بڑا دن کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کہ جس کے متعلق فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اتنا لمبا دن، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور سورج حرارت اور تپش پھینک رہا ہوگا، اور زمین تانبے کی طرح اور لوہے کی طرح گرم ہوگی، اور اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہر ایک نفسا نفسی، نفسا نفسی، آج میری جان بچ جائے۔ انبیاء اور رسل بھی اللہ کے دربار میں یہ کہیں گے نفسی نفسی، میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے۔ تو اس لیے بھائی یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھنے والے۔ تو جن لوگوں میں یہ 5 صفات موجود ہوں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، دنیا میں یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اولئک علی ھدی، یہ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی جانب سے انہیں ہدایت ملی ہے۔ تو بتاؤ جن کو ہدایت اللہ نے دی ہو انہیں کون بھٹکائے گا؟ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہو، من یہد اللہ فلا مضل لہ، جن کو اللہ نے رہنمائی دے دی ہو ان کو کوئی بھٹکا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے فرمایا اولئک علی ھدی، صرف اتنی پر بات بس نہیں کی کہ یہ ہدایت پر ہے، نہیں نہیں، من ربہم، ہدایت کس کی طرف سے؟ ان کے رب کی طرف سے ہے، پروردگار کی طرف سے ہے، رب نے ان کو ہدایت دی ہے۔ تو جو رب نے چیز دی ہے، ہدایت دی ہے، وہ ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ سے ہدایت مانگی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب انہوں نے مانگی، یہ صفات پیدا کی، تو اللہ نے یہ ہدایت دے دی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب لوگ ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اپنے پروردگار کی جانب سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ آخرت میں کامیابی انہی کے ساتھ ہے، کامیابیوں سے ہم کنار ہونے والے یہ لوگ ہیں۔ دنیا میں مال و متاع کا، دنیا کی چیزوں کا جمع ہو جانا، مال و اسباب کا جمع ہو جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے قیامت کے دن جب اعلان ہو جائے کہ آج فلاں بن فلان ایسا کامیاب ہو گیا کہ آج کے بعد کبھی ناکامی کی شکل نہیں دیکھے گا، آج فلاں بن فلاں ایسا ناکام ہو گیا اب کبھی کامیابی کی شکل نہیں دیکھے گا۔ وہ ہے اصل کامیابی، وہ ہے اصل ناکامی۔ آج دنیا میں ہم کس کو کامیابی سمجھ بیٹھے، کس کو ناکامی سمجھ بیٹھے۔ اور ایک لفظ اور ذہن نشین کر لیجئے گا، مفلحون، فلاح سے ہے، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو۔ اذان ہوتی ہے نا تو اذان میں ایک لفظ آتا ہے حی علی الفلاح، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حی، آ جاؤ، کس کی طرف؟
فلاح کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. ہر اذان میں 2 مرتبہ یہ جملہ آتا ہے، اور دن میں 5 بار اذان ہوتی ہے تو 10 بار یہ جملہ دہرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور 10 بار یہ جملہ دہرایا جاتا ہے، اور اقامت کے جملے بھی ساتھ لگا لیں 10 بار، وہ تو 20 مرتبہ روزانہ جس پاک پروردگار نے انسان کو کامیابی اور نماز کی طرف بلایا ہو، پھر بھی انسان ٹس سے مس نہ ہو، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ سمجھے بھائی؟ آج دن کی بات ہے، میں یہ بیان کر رہا تھا تو یہاں ایک آدمی داخل ہوا، جیسے داخل ہوتے ہی وہ موبائل ہاتھ میں تھا، کچھ کر رہا ہے پتہ نہیں. تو ایک لمحے کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیسا پرفتن زمانہ آ گیا کہ مسجد کے اندر آ کر بھی آدمی اللہ سے غافل ہے، اسی میں لگا ہوا ہے. رسالت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اتنا بعد ہو گیا، اتنے ہم دور چلے گئے. لیکن اگلے لمحے اللہ نے ذہن میں ایسا خیال ڈالا، میں نے کہا جتنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بعد اور دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی اور انسانوں کو سمجھانے کے اسباب بھی نئے نئے اللہ پیدا کر رہا. کیسے؟ صحابہ کے زمانے میں یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی. اس وقت یہ بات آتی تھی کہ قیامت کے دن انگلیاں بھی گواہیاں دیں گی، انگلیاں بھی بولیں گی، ہاتھ بھی بولیں گے، پیر بھی بولیں گے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور آج یہ مشاہدے ہیں سارے. آج انگلی کا یوں ٹچ ہونا کتنا انقلاب پیدا کر دیتا ہے. تو یہ صرف ٹچ ہونا کیا کچھ آگے پیچھے کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. تو کیا یہ نہیں ہے کہ اس انگلی کی حرکت اللہ کے یہاں محفوظ ہو رہی ہے، یہاں محفوظ ہو رہی ہے. اس انگلی کی حرکت انسان کے بتائے ہوئے نظام میں، بنائے ہوئے نظام میں محفوظ ہے. تو کیا اس انگلی کی حرکت اللہ کے پاس محفوظ نہیں ہے؟ تو فوری میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی سمجھنے کے لیے کتنا بہترین ذریعہ بنایا ہے، اگر آدمی اس کو سمجھے تو. نام عمل کیا چیز ہے؟ کتنا، کون اتنا نوٹ کرے گا، کون اتنے سب کچھ نوٹ کرے گا؟ فرشتے لکھیں گے. پہلے آدمی سوچتا تھا یہ کیسے ہوگا، اور آج کل ایک چھوٹے سے کارڈ کے اندر انسان کی ساری زندگی آ گئی. اس کا سارا ڈیٹا موجود ہے، ایک ایک چیز موجود ہے. فنگر پرنٹ سامنے آ جائے تو اس کا سارا چٹا پٹا سامنے آ جاتا ہے. تو اللہ کا نظام کیسا ہوگا؟ یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی، یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے. جس چیز کو آپ چھوئیں تو کہتے ہیں فنگر پرنٹ وہاں آ جاتے ہیں. تو بھائی پتہ یہ چلا کہ اس انگلی میں اللہ نے کوئی خاصیت رکھی ہے، یہ قیامت کے دن یہ پھر بولے گی، یہ سب کچھ کھولے گی. اس نے جو حرکت کی ہے، جہاں جہاں حرکت ہوئی ہے، جو اس سے ٹائپ ہوا لکھا، جو دوست رات کی تنہائی میں بیٹھ کر میسج لکھتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، گناہوں کے کام کرتا ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ محفوظ ہے اللہ کے. تو آج تو ہر آئے دن یہ دنیا کی چیزیں، یہ سب، یہ ترقیاتی دور، یہ ہمیں اس کو دیکھ کر ہمیں تو اللہ کے قریب ہونا چاہیے اور قربت ہونی چاہیے، بجائے یہ اس کے کہ ان چیزوں کے اندر ہم ایسے پڑھ کے کہ ہم اللہ سے دور چلے گئے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کامیاب ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہے اپنے پروردگار کی طرف سے یہ لوگ ہیں ہدایت پر، اور یہی ہیں کامیاب. واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا، عمل کرنا آسان فرمائے. آخری بات 3 طبقوں کا بیان ہے. پہلے طبقے کا بیان پورا ہو گیا، یعنی وہ لوگ جو قرآن مجید کو ماننے والے ہیں، ان کی 5 صفات یہ ذکر فرمائی. ان الذین کفروا سے 2 آیتوں میں ان کا بیان آئے گا جو کھلم کھلا مخالفت کرنے والے تھے، کافر. ومن الناس سے پھر آگے رکوع کے آخر تک 13 آیات میں ان لوگوں کا بیان آئے گا جو چھپ کے مخالفت کرتے تھے، جن کو منافقین کہا جاتا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہماری اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ آج ہم نے آغاز کیا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اختتام تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ مشکلات دور فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ ہمیں اپنے قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کا نور ہمارے گھروں میں پیدا فرما. اے اللہ ہماری نسلوں اور ہماری اولادوں کو اپنا کلام سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری جانوں کو، مالوں کو، عزتوں کو اے اللہ قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما. ہم سب کو قبول فرما. ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما. اس مسجد سے ہونے والے تمام کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم.